بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز فجر کے بعد جو قرآن کی سردار آیت 21 مرتبہ پڑھے گا، اس میں کوئی شک نہیں وہ بیٹھے بٹھائے مالدار ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک ایسی سردار آیت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جو شخص بھی صرف 21 بار یہ سردار آیت پڑھ لیتا ہے وہ بیٹھے بٹھائے مالدار ہو جاتا ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی سردار آیت ہے اور اس کو پڑھنے والا بھی سردار بن جاتا ہے، اور ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام ہوتا ہے، اور پہلے دن سے ہی بندے کو ایسی جگہ سے رزق ملنے لگ جاتا ہے کہ جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے جو لوگ مالدار ہونا چاہتے ہیں اس عمل کے ذریعے، اس کو قرآن کی سردار آیت کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، کئی لوگوں نے عروج پایا ہے، اور کئی لوگ جن کو ساری زندگی کچھ نہیں مل سکا، جو لوگ وظیفے کر کر کے تھک چکے ہیں، انہوں نے فجر کی نماز کے بعد اس کی تلاوت شروع کی۔ پھر ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام ہوا کہ آج وہ لوگ جو غربت کی زندگی، غریبی کی زندگی گزار رہے تھے، آج وہ مالدار ہیں اور کئی لوگوں میں رزق کو تقسیم کر رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، آپ نے نماز فجر کے بعد اور نماز ظہر سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے۔ پھر اس کی برکتوں کے کیا کہنے کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد آپ کو اس عمل کی وہ برکتیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں، وہ معجزات اور کرامات دیکھنے کو ملتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں یعنی کہ اللہ کی رحمتوں اور اس کے انوار و تجلیات بندے کے اوپر برسنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بہت مختصر سا وقت لگتا ہے اس کے پڑھنے میں۔ اس لیے جو لوگ ابھی تک وظائف کی دنیا میں قدم رکھ کر بھی محروم ہیں، وہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کریں۔ خواتین بھی، مرد حضرات بھی، ہر کوئی اس عمل کو نماز فجر کے بعد صرف 21 مرتبہ اس سردار آیت کو پڑھ لے۔ خاص کر وہ لوگ جو مالدار بننا چاہتے ہیں، وہ بھی تھوڑی محنت پر زیادہ رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو غیب کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ اس عمل کو بتائی گئی تعداد میں نماز فجر کے بعد ضرور کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے گا۔ فجر کے وقت کی اتنی اہمیت کو حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی اس نماز کا ذکر فرمایا اور بار بار تذکرہ کیا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی بعض آیات اور صورتیں بہت عظیم فضیلت رکھتی ہیں۔ اگر کوئی مسلمان اخلاص، یقین اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کے ساتھ ان کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے رزق، برکت، سکون اور آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بعض اہل علم نے قرآن کریم کی چند آیات اور صورتوں کی تلاوت کو رزق میں برکت، مشکلات کے خاتمے اور دل کے اطمینان کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ تاہم یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ رزق، کامیابی اور دعا کی قبولیت صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور وہ اپنے بندوں کو اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ رزق میں برکت، گھریلو سکون، قرض سے نجات، اولاد کی بھلائی اور زندگی میں آسانیاں چاہتے ہیں تو نماز فجر ادا کرنے کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے چند مسنون اذکار اور قرآن مجید کی مخصوص صورتوں کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے برکتیں عطا فرمائے گا۔ نماز فجر کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی نماز عصر کی نماز کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عظیم اجر و ثواب کا وعدہ فرماتا ہے۔ فجر کا وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا نہایت بابرکت وقت ہے، اس لیے بہت سے نیک اعمال، اذکار اور دعائیں اس وقت کرنے کی ترغیب دی گئی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس مبارک وقت میں خشوع و خضوع کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ نماز فجر کی فضیلت قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں نہایت واضح انداز میں بیان ہوئی ہے۔ یہ دن کی پہلی عبادت ہے، اور جو شخص اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دن میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے
کہ نماز فجر کو وقت پر ادا کرے اور اس کے بعد کچھ وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر، تلاوت قرآن اور دعا میں گزارے۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کا وقت نہایت بابرکت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے بندوں کے اعمال کی گواہی دیتے ہیں۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ نماز فجر ادا کرتا ہے، ذکر و تلاوت میں مشغول رہتا ہے اور اپنے رب سے دعا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کا امیدوار بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص رزق کی تنگی، قرض، گھریلو پریشانی، بیماری یا کسی اور مشکل میں مبتلا ہو تو اسے سب سے پہلے اپنی نمازوں کی پابندی اختیار کرنی چاہیے، خصوصاً نماز فجر کی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے، کیونکہ وہی تمام مشکلات کو آسان کرنے والا اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ رزق صرف مال و دولت کا نام نہیں، صحت، سکون، ایمان، نیک اولاد، اچھا اخلاق، عزت، وقت میں برکت اور حلال روزی بھی اللہ تعالیٰ کے عظیم رزق میں شامل ہے۔ اس لیے دعا کرتے وقت صرف مال نہ مانگیں بلکہ دنیا و آخرت کی ہر بھلائی کی دعا کریں۔ اب آئیے اس عمل کی ترتیب سمجھ لیتے ہیں۔ یہ عمل نہایت آسان ہے، لیکن اسے اسی ترتیب کے مطابق کرنا چاہیے جس طرح بتایا جائے۔ عبادات اور وظائف میں اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر عمل کا ایک طریقہ اور آداب ہوتے ہیں۔ جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے، اسی طرح وظائف اور اذکار بھی ادب، اخلاص، یقین اور مکمل توجہ کے ساتھ ادا کیے جائیں تو ان کی برکتیں زیادہ حاصل ہوتی ہیں۔ لہٰذا پہلے پورا طریقہ اچھی طرح سمجھ لیں، پھر عمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ اس عمل کی ابتدا درود پاک سے کریں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں یا کوئی بھی مستند درود پاک جو آپ کو یاد ہو۔ درود پاک ہر دعا کی قبولیت کا بہترین ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کے بعد سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھیں۔ ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ تلاوت شروع کریں اور آخر میں آمین کہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی عظیم ترین صورتوں میں سے ہے۔ اسے ام القرآن اور السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ہدایت، رحمت، دعا اور بندگی کے بنیادی مضامین جمع ہیں۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت بے شمار احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قرآن مجید کی عظیم ترین سورت قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کی تلاوت فرض کی گئی ہے۔ اس سورت میں بندہ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہے، اسی سے مدد مانگتا ہے اور سیدھے راستے کی دعا کرتا ہے۔ جب بندہ اخلاص اور یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی عاجزی اور محتاجی کا اظہار کرتا ہے۔ یہی عاجزی بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے اور اسی کے ذریعے دعاؤں کی قبولیت اور رحمت الہی کی امید بڑھتی ہے۔ ثواب کے طور پر 1 مرتبہ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس کے بعد دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں تاکہ دعا کی ابتدا اور اختتام دونوں درود پاک سے ہوں، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ہے۔ یاد رکھیں کسی بھی وظیفے یا عمل کی اصل روح صرف الفاظ کی تکرار نہیں بلکہ اخلاص، تقوی، نمازوں کی پابندی، حلال رزق اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہے۔ اگر انسان فرائض کی پابندی کے ساتھ یہ اذکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ خصوصاً نماز فجر کی پابندی اختیار کریں، کیونکہ یہ ایسی عظیم عبادت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فجر کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور یہ وقت دعا، ذکر اور تلاوت قرآن کے لیے نہایت بابرکت ہے۔ جو شخص اس وقت کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتا ہے
وہ روحانی سکون اور قلبی اطمینان حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ تلاوت کا آغاز کریں۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی عظیم صورتوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اپنے ثواب کے اعتبار سے قرآن مجید کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ جب بندہ اخلاص نیت کے ساتھ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، بے نیازی اور کامل قدرت کا اقرار کرتا ہے۔ یہی ایمان کی بنیاد ہے اور اسی عقیدے پر بندے کی دنیا و آخرت کی کامیابی موقوف ہے۔ ثواب کے لیے 1 مرتبہ سورۃ اخلاص سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد سورہ کوثر 4 مرتبہ پڑھیں۔ ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ تلاوت کریں۔ سورہ کوثر اللہ تعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں کا بیان ہے جو اس نے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ اس صورت میں خیر کثیر، بے شمار نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کا ذکر ہے، اسی لیے اس کی تلاوت بندے کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ شکر گزار بندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اس لیے اس عمل کے دوران دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ضرور ادا کریں اور اپنے تمام معاملات اسی کے سپرد کر دیں۔ اب اس عمل کا سب سے اہم حصہ آتا ہے اور وہ ہے آیت الکرسی کی تلاوت۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں شمار ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بے شمار فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، علم اور کامل بادشاہی کا بیان ہے۔ اس عمل میں آیت الکرسی 21 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ تلاوت کریں اور پوری توجہ، خشوع اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ ثواب کے لیے 1 مرتبہ آیت الکرسی، لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ تعداد پوری ہونے کے بعد دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ یہ عمل کرتے وقت مکمل یقین رکھیں کہ نفع و نقصان، عزت و ذلت، رزق کی فراوانی اور تنگی سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وظائف اور اذکار اسباب ہیں، جبکہ حقیقی عطا فرمانے والا صرف اللہ رب العزت ہے۔ اس لیے اپنے دل کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ رکھیں، نہ کہ صرف کسی وظیفے یا تعداد سے۔ اگر یہ عمل روزانہ کرنا ممکن نہ ہو تو جب بھی موقع ملے نماز فجر کے بعد اخلاص کے ساتھ کر لیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ استغفار، درود پاک، تلاوت قرآن اور حلال روزی کمانے کی کوشش کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کے معاملات آسان فرمائے گا اور آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی سے دعا کریں، اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا، خصوصاً نماز فجر کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمارے قرض ادا فرما، ہمیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، ہمیں دنیا و آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما اور ہمیں ہمیشہ اپنے ذکر، شکر اور بہترین عبادت کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آئیے 1 مرتبہ اس عمل کی ترتیب مختصراً دوبارہ سمجھ لیتے ہیں تاکہ کسی قسم کی غلطی نہ رہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد باوضو اور قبلہ رخ بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ 3 مرتبہ
پھر سورہ اخلاص 3 مرتبہ، اس کے بعد سورہ کوثر 4 مرتبہ اور آخر میں آیت الکرسی 21 مرتبہ تلاوت کریں۔ اس کے بعد دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور نہایت عاجزی، اخلاص اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اس کے بعد دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور نہایت عاجزی، اخلاص اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کی ہر آیت باعث برکت اور باعث ہدایت ہے۔ کسی مخصوص تعداد یا عمل کو اس یقین کے ساتھ نہ کریں کہ اس سے لازماً فلاں دنیاوی نتیجہ حاصل ہوگا، بلکہ یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو بہتر سمجھتا ہے اپنے فضل اور حکمت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ بندے کا کام اخلاص کے ساتھ عبادت، دعا اور نیک اعمال کرنا، جبکہ قبولیت اور عطا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، رزق میں برکت ہو، دل کو سکون ملے، گھر میں خیر و برکت آئے اور زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں، تو صرف وظائف پر اکتفا نہ کریں بلکہ 5 وقت نماز کی پابندی کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، حلال روزی کمائیں، حقوق العباد ادا کریں، استغفار کو اپنا معمول بنائیں اور درود پاک کی کثرت کریں۔ یہی وہ اعمال ہیں جن کی قرآن و سنت میں واضح تعلیم دی گئی ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کسی بھی نیکی کو ضائع نہیں فرماتا۔ کبھی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، کبھی کسی بڑی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے اور کبھی اس کا بہترین اجر آخرت کے لیے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہوں بلکہ ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور اخلاص کے ساتھ دعا کریں۔ اپنے رزق میں برکت، قرض سے نجات، بیماری سے شفا، اولاد کی بھلائی، گھریلو سکون، حلال روزی، دین و دنیا کی کامیابی اور آخرت کی بھلائی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کی دعائیں سنتا اور قبول فرماتا ہے اور وہی بہترین عطا فرمانے والا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی تلاوت اور اذکار کا مقصد صرف دنیاوی فوائد حاصل کرنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کا قرب، دل کی اصلاح اور ایمان کی مضبوطی بھی ہے۔ جب بندہ نمازوں کی پابندی، حلال رزق، تقوی اور حسن اخلاق کے ساتھ قرآن کریم سے تعلق مضبوط کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے جس کا اندازہ وہ خود بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس عمل کو صرف ایک وظیفہ سمجھ کر نہ کریں بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے کلام سے محبت اور اس پر کامل یقین کے ساتھ ادا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت اور حکمت کے مطابق آپ کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم سے سچی محبت عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، نماز فجر سمیت تمام نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے والدین، اہل خانہ اور تمام مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی ہر کامیابی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔